ہے استعاذہ کے بیان میں، یعنی تمام بلاؤں سے یا دیگر ہر چیز سے پناہ مانگنے والی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانے کے لیے جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، سکھائیں، ان کا باب ہے استعاذہ۔ 2457 نمبر روایت ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو مشقت میں ڈال دینے والی مصیبت سے۔ اس سے مراد یعنی ایسی مصیبت جو انسان کی دین دنیا میں آئے اور انسان کے سے اس کا مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہو جائے اور بندہ اس کے آنے پر صبر نہ کر سکے، ایسی مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ودر کے شقاء اور بدبختی سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی کہیں، اور بعض نے کہا بدبختی سے مراد جہنم کا ایک درجہ ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، برے فیصلے سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی دین کے اندر یا دنیا کے اندر، جسم میں، مال میں ہو یا خاتمہ برا ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وشماتۃ الاعداء، اور دشمن کی خوشی سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی شماتۃ الاعداء کا مطلب ہے فرمایا کہ دشمن خوش ہو، بندے پہ ایسی مصیبت آئے جس کے آنے سے دشمن راضی ہوں اور بندے کا مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی پناہ میں آئے ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ 2458 نمبر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہ میں تیری پناہ میں آیا من الہم والحزن، حزن سے، غم سے، اور آنے والی مصیبتوں سے، گزشتہ یعنی وہ غم جو پہلے لگے ہوئے ہیں یا ایسا غم جو آنے والا ہے۔ یہ دعا تعلیم امت کے لیے تھی، وگرنہ قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولی کی شان ہے، اس کو حزن غم نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بعض نے کہا اگر حزن تھا، یعنی حزن تو نہیں کہیں گے، اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی تو اپنی امت کی تھی، ذات کی نہیں تھی۔ والعاجز والکسل، اور عاجز آ جانے سے، یعنی نیکیاں کرنے سے اللہ ہم عاجز آ جائیں، یا ہر کام کے اندر عجز سے تیری پناہ میں آئے، اور سستی سے تیری پناہ میں آئے، بزدلی سے تیری پناہ میں آئے، بخل سے تیری پناہ میں آئے، یعنی بخیل نہ ہو جائے تیری راہ میں دینے سے، نفس تانگ نہ ہو، وضلع الدین، اور بوجھ ڈال دینے والا قرضہ، اس سے تیری پناہ میں آئے، وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غالب آ جانے سے، اس سے مراد ہے کہ لوگ ظلم نہ کریں، لوگوں کے ظلم کے نیچے نہ دب جائیں، یا قرض خواہوں کا غالب آ جانا، قرضہ لینے والے ان کا غالب آ جانا، اس سے تیری پناہ میں آئے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ آگے 2459 نمبر روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ میں آیا سستی سے اور بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو عاجز کر دے، یعنی کئی بوڑھے بندے آپ نے دیکھا ہے وہ چل نہیں سکتے پیدل خود، ٹھیک ہے، کوئی واش روم خود نہیں جا سکتے، تو یہ کتنی ایک یعنی ہوتی محتاجی ہوتی، تو حضور نے ایسے بڑھاپے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی۔ والمغرم، اور فرمایا کہ میں قرضے سے تیری پناہ میں آیا، بعض نے کہا اس سے مراد قرضہ ہے، لیکن کچھ محدثین کہتے ہیں اس سے مراد اس چیز کا بندے پہ لازم آ جانا جو بندے پر ہو ہی نہ، یعنی کوئی ہر طرح کے الزام سے اللہ میں تیری پناہ میں آیا کہ کہیں مجھ پر کوئی الزام لگایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے پاس کئی ہزار دینار تھے، سونے کے سکے، تو ایک بندہ کہنے لگا کہ بخاری نے میرے 300 دینار یا اتنے دینار چرائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامان کی جب تلاشی لی گئی تو 1 روپیہ بھی نہ نکلا، تو لوگ اس کو ملامت کرنے لگے کہ تو کتنا رذیل آدمی ہے، وہ نیک بندے پہ الزام لگا رہا ہے۔ وہ بعد میں آیا کہنے لگا ہے امام بخاری میں نے تو آپ کے پاس اتنے 1000 دینار خود دیکھے تھے، وہ کہاں گئے؟ فرمایا جس وقت تو نے شور ڈالا میں نے سارے دریا میں پھینک۔ کہا کیوں؟ فرمایا کہ اگرچہ تو جھوٹا تھا، میں نے اس ڈر سے اپنا مال دریا برد کر دیا کہ کہیں لوگ کل کو انگلی اٹھا کے یہ نہ کہیں ایک بار زندگی میں بخاری نے کسی کے پیسے چرائے تھے، یعنی تیرے الزام سے بچنے کے لیے میں نے یہ کیا۔
اپنے ذاتی پیسے جو تیرے آئے بھی نہیں تھے، تو نے ہمیں جھوٹ میں ایک بات اڑائی، میں نے اپنا مال ضائع کر دیا کہ کیا ہے، عزت پہ کوئی داغ نہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام آنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ الزام لگایا جائے۔ جیسے وہ جریج کا قصہ ہے، الزام تو اس پہ لگا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دے دی۔ تو ہر ایک کے لیے جریج کی طرح گواہی تو نہیں دیتے بچے۔ والماسم، فرمایا گناہ سے تیری پناہ میں آئے، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا عذاب نار سے اور فتنہ نار سے، جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے آگ کے فتنے سے مراد، مولا علی قاری کہتے ہیں آگ کے فتنے سے مراد یہ بھی ہے کہ آگ میں بندہ گر کے دنیا سے جائے، یا ایسے کام کرنا، ایسے فتنے جو فتنے جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بن جائیں ان سے۔ اب جو جنت کے قاسم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی شفاعت کا اذن دیا، حضور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تعلیم امت کے لیے۔ وفتنۃ القبر، اور اظہار عبودیت بھی تھا اس میں، اپنی بندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا کرنا اور امت کو سبق دینا بھی تھا۔ اور قبر کے فتنہ سے تیری پناہ میں آئے، عذاب قبر سے تیری پناہ میں آئے۔ فتنہ قبر سے مراد ہے فرشتوں کو جواب دینا، یعنی ایسا نہ ہو یا اللہ ہم جب دعا کریں گے تو یہ اس سے مراد ہوگا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کو منکر نکیر کو جواب دیتے وقت لڑکھڑا جائیں، اس سے تو اپنی پناہ عطا فرما، عذاب قبر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ومن شر فتنۃ الغنا، اور یہ حضور علیہ السلام کے لیے حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی سے تو سوال ہی نہیں ہوتے، تو فتنہ کیسا؟ اور نبی علیہ السلام کی تربت تو انبیاء زندہ ہوتے ہیں قبور میں، تو عذاب کیسا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے الفاظ سے، اور اے اللہ غنا کے فتنہ سے تیری پناہ، غنا کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ میں آیا، یعنی اتنا مال آ جائے جو تیری یاد سے غافل کر دے، اور ایسا مال آ جائے جو حرام کاریوں میں صرف ہونے لگے، اور ایسا مال آ جائے جس سے بندہ پیسے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ ایک فتنہ ہے پیسے کا آنا، یہ چیزیں اگر آ گئیں تو فتنہ بن گیا مال، تو اللہ اس سے تیری پناہ ہے۔ اور فقر کے فتنہ کے شر سے بھی تیری پناہ میں ہے، یعنی ایسی غربت آ گئی کہ بندے کو ہر وقت مال کی لالچ لگی رہے، یا پھر انسان اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، یہ فقر بھی فتنہ ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کے لیے دولت فتنہ ہوتی ہے، بعض اوقات فقر فتنہ ہوتا ہے۔ اگر فقر ہو، مال دولت نہ ہو، لیکن بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو یہ غربت کا رہنا بھی اللہ کی رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اگر مال ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے اور اس کو صرف کر رہا ہے اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں، تو یہ مال کا ہونا بھی اللہ کی رحمت بن گیا۔ اور اگر مال ہے اور ساتھ تکبر ہے تو یہ فتنہ ہے، فقر ہے ساتھ نہ شکری ہے، بے صبری ہے، تو یہ بھی فتنہ ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کچھ بندے ہیں تو ان کے لیے ان کی شان کے لائق یہی ہے کہ وہ فقیر رہیں۔ لو اغنیتہ لفسد حالا، فرمایا اگر میں انہیں بے نیاز کر دوں تو ان کا حال خراب ہو جائے، یعنی اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے تو میری یاد چھوڑ دیں۔ اور فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں ان کے لیے غنا بہتر ہے، ان کے لیے امیر رہنا ہی بہتر ہے، اگر میں ان کا حال ان کو فقیر کر دوں تو ان کی حالت خراب ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے جس کو ہمیں جہاں رکھا ہے اللہ نے صحیح رکھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں غریب بندے کی شرط یہ ہے صابر ہو، صبر کرنے والا، اور امیر کی شرط، امیر کے لیے یہ لازم ہے شاکر ہو، شکر کرنے والا۔ اگر دونوں میں ان میں سے چیزیں نہ ہو تو دونوں کے لیے ہر حالت فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو چیز بھی رب کے قریب لے جائے وہ بابرکت ہے، غربت لے جائے تو وہ بابرکت ہے، عمارت لے جائے وہ بابرکت ہے، اور جو چیز تجھے دور کر دے وہ تیرے لیے بدبختی کا سبب ہے۔ اور فرمایا اللہ میں فتنہ مسیح دجال کے فتنہ سے اور اس کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ میں آیا۔ اب اس کے اندر مولا علی قاری اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنہ سے جو پناہ مانگی، حالانکہ حضور جانتے تھے دجال ابھی نہیں آنے لگا، اس نے تو قرب قیامت آنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے، یہ اپنی امت کے حق میں تھی کہ اللہ میری امت کو اس کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اور ساتھ امام ابن بطال کہتے ہیں کہ انما تعوذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حاضر الامور تعلیما لامتہ فإن اللہ تعالیٰ من آمنہ من جمیع ذالک، ان تمام چیزوں سے رسول اللہ تو امن میں ہیں، ان میں سے کوئی بات آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی سستی یا گناہ یا ایسا بڑھاپا یا عذاب نار یا پھر یہ حضور کے لیے تو یہ باتیں ہوئی ممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی امت کو سکھانے کے لیے مانگی۔
کہ تمہیں پتہ چلے اور تم یہ مانگو دعائیں۔ پھر فرمایا اے اللہ میری خطاؤں کو دھو دے بما الثلج والبرد، اولوں اور برف کے پانی سے، اور میرے دل کو صاف فرما دے جیسا کہ تو سفید کپڑے کو میل سے صاف فرما دیتا ہے۔ تو بما الثلج والبرد اس کی تشریف گزر گئی میرے خیال سے پیچھے۔ اچھا جی، وواحد بینی وبین خطایا، اور اللہ میری اور خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری پیدا کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ یعنی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ جو ہم سے کوئی خطائیں ہو گئیں انہیں معاف کر دے، اور ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایسے فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، جس طرح مشرق اور مغرب کا ملنا محال ہے ہمارا اور گناہوں کا ملنا بھی تو محال کر دے۔ اللہ اکبر۔ آگے جی، امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا اور ائمہ اربعہ نے بھی اسے روایت کیا۔ 2460 نمبر روایت ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ میں آیا عاجز آ جانے سے، یعنی ایسی عاجز کہ تیری فرما برداری پر قدرت ہی نہ رہے، عبادت ہی نہ کر سکوں، اور سستی سے تیری پناہ میں آیا، والجبن اور بزدلی سے تیری پناہ میں آیا، اور بخل سے تیری پناہ میں آیا، اور بڑھاپے سے تیری پناہ میں آیا، اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آیا۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میری ذات کو، میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ اللہ یعنی اپنی فرما برداری اور اپنے اوامر پر عمل کرنے، نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جن سے تو نے منع کیا ادھر نہ جائیں ہم، جدھر حکم دیا وہ کریں۔ وزکھا، اللہ میرے نفس کا تزکیہ فرما دے، اس کو ستھرا فرما دے۔ انت خیر من زکاہا، تو سب سے بہتر تزکیہ فرمانے والا۔ حقیقت میں بل اللہ یزکی من یشاء، حقیقت میں تزکیہ نفس کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے حبیب بھی تزکیہ کرتے ہیں، اور جتنے حضور علیہ السلام کے نائبین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام تھے، ان کی ڈیوٹی بھی اللہ نے تزکیہ کرنے کی لگائی کہ یہ اندر باہر صاف کرتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں تزکیہ اللہ فرماتا ہے، لیکن یہ انبیاء و اولیاء اس تزکیے کی طرف چلنے کی راہ دکھلاتے ہیں۔ جن راستوں پہ بندہ چلتا ہے تو رب اس کا تزکیہ فرما دیتا ہے۔ انت ولیہا، اللہ تو ہی میری جان کا ولی ہے یعنی مددگار ہے، اور تو ہی میرا مولا ہے، یعنی تم اے میرے مولا۔ مولا جو ہوتا ہے وہ اپنے غلام کو آداب سکھاتا ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں ویسے ادب سکھا جیسے کہ آقا اپنے غلام کو ادب سکھاتا ہے، ہمیں تو اپنی رحمت اس طرح فرما۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری کہتے ہیں بعض صوفیہ فرماتے ہیں ایک ہے بدن کا ستھرا ہونا، بدن کا تقوی، اور ایک ہے باطن کا تقوی۔ بدن کا تقوی ہے کہ حلال چیزوں کی طرف بندہ بڑے، حرام سے بچے، جن کے بارے میں شبہات ہیں ان کو چھوڑ دے، دا ما یجرب کو الا ما لا یجرب کو حدیث میں جو وہ چھوڑ دے شکوک و شبہات والی چیزوں سے، یہ ظاہر کا ایک تقوی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سارے نیکاں۔ اور بدن کا تقوی ہے کہ تیرا وجود اندر سے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو جائے، یعنی دل میں صرف خدا ہو، یہ بدن کا تقوی ہے۔ باطن کا تقوی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حضور دعا مانگتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آیا ایسے علم سے جو علم نفع نہ دے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے ہے یہ اس میں کہ جو علم ہمیں نفع نہ دے، یعنی ہم ایسا علم پڑھیں، علم دین پڑھیں اور ہمیں فائدہ نہ ہو، ہم اس پر عمل ہی نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے اللہ کی پناہ ہے ایسے علم سے۔ تو ایک سینس میں شیطان کے پاس بھی علم تھا ظاہری، اصل علم کیا ہوتا ہے کہ جو علم آپ کو ادب سکھائے۔ شیطان کے پاس یعنی وہ ایک رٹایا تو بہت کچھ تھا، لیکن وہ علم جو ہوتا ہے روح والا اور علم نافع نہیں تھا۔ اصل علم نافع ہوتا ہے، غیر نافع کے اوپر اطلاق علم کا کیا جائے گا، ہے تو وہ بھی پڑھا، دیکھیں نا ایک بندہ 4 کتاب پڑھتا وہ کہے کہ میں نے علم تو کچھ نہ کچھ لے لیا، اب اس کا علم نفع مند ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حقیقی علم فرمایا وہ ہے جو نفع مند ہو۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یعنی ہم اس پر یا اللہ عمل نہ کریں، یہ لوگوں کو آگے نہ سکھائیں، اپنے احوال و اقوال و افعال اور اخلاق صحیح نہ کریں اگر اس کے ساتھ، اور ایسے دل سے تیری پناہ میں آئے جو ڈرے نہ، سخت دل سے، اور ایسی جان سے جو کبھی سیر نہ ہو، ایسا نفس جو کبھی سیر ہی نہ ہو، یعنی ہرس لگ جائے، لالچ لگ جائے۔ وَمِن دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے، ان چیزوں سے تیری پناہ میں۔ امام مسلم نے روایت کی۔
امام ترمذی، نسائی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اس کے اندر تعلیم امت ہے کہ میرے امتیوں یہ دعائیں مانگا کرو۔ 2461 نمبر روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آپ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں تیری پناہ میں آیا تیری نعمت کے زائل ہونے سے، یعنی نعمت کے اندر بڑی چیزیں ہیں۔ ہم جب دعا مانگیں گے تو اس کے اندر یہ چیزوں کا خیال رکھیں گے، اللہ تو نے جو اسلام کی صورت میں ہم پر نعمت دی، احسان ایمان دیا، ہمیں صحیح سچا عقیدہ دیا، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی، علم دین کے لیے تو نے چنا، اور اس کے علاوہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان یہ ساری نعمتیں، مال جو بھی دیا تو نے، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے لباس، جتنی نعمتیں ان کے زوال سے تیری پناہ میں آئے۔ وتحول عافیتک، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے پناہ میں آئے، یعنی تو نے یا اللہ کچھ چیزوں کی عافیت بخشی ہے، مثلا ہماری آنکھ ہے وہ حرام کام سے بچی ہے، ہماری سماعت برے کام سے بچی ہے، ہماری ہاتھ برے کام سے بچی ہیں، زبان بچی ہے، تو یہ تیری عافیت کی وجہ سے ہے کہ تو نے عافیت بخشی ہے، ہم رکے ہوئے ہیں، تو یا اللہ اس سے ہم تیری پناہ میں آئے کہ تیری عافیت پلٹ جائے، تو اپنی عافیت کو ہم سے اٹھا لے اور ہمارے یہ اعضاء گناہوں میں لگ جائیں، اس سے تیری پناہ میں آئے۔ وفجاءت نقمتک، اور اے اللہ ہم اس کو کہتے ہیں نقمہ اور نقمہ دونوں طرح مولا علی قاری کہتے پڑھا گیا ہے، اور اللہ تیری اچانک سے پکڑ میں تیری پناہ میں آئے، یعنی تو اچانک سے ہمیں پکڑ لے، تیری اچانک سے ہم پر تیری ناراضگی آ جائے، اس سے تیری پناہ میں آئے۔ وجمیع سختک، اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آئے، یعنی وہ تمام چیزیں جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، باعث بنے، یا تیری ناراضگی لا علمی میں ہمیں پتہ بھی نہ اور تو ناراض ہو جائے، اس سے تیری پناہ میں آئے، تو سدا راضی رہے۔ امام مسلم نے، ابو داؤد نسائی نے سے روایت کی۔ 2462 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ایسے اس چیز کے شر سے جو میں نے کیا اور اس کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کی، یعنی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کہ جو کام ہم نے کیے ان کا شر اگر ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں نقصان پہنچانے والے گناہ ہم اس سے تیری پناہ میں آئے، تو معاف فرما دے، اور جو نہیں بھی کیے ان کا شر اس سے بھی تیری پناہ میں، یعنی ایک کام ہوتا بعض اوقات بندے نے کیے نہیں ہوتا، بندے وہیں یوں پھنس جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، الزام تراشی ہو جاتی، تو اس طرح کے تمام امور سے اللہ تیری پناہ میں آئے۔ امام مسلم نے روایت کیا، یہ اس کا ایک معنی ہے کہ من شر ما لم اعمل، آئندہ ایسے گناہ جو میں کروں گا اور میرے نامہ اعمال میں گناہ کا سبب بنیں گے، یا اللہ اس سے تیری پناہ میں آئے تو وہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے رکنے کی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ امام مسلم نے اسے روایت کی۔ 2463 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اللہ میں نے تیرے سپرد کیا اپنے آپ، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لایا، اسلام ظاہری اور ایمان باطنی تصدیق کا نام ہے، وعلیک توکلت، تجھے پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، وإلیک انبت، تیری طرف میں نے رجوع کیا تمام اپنے امور میں، یعنی وبک خاصمت، اللہ تیری نام کے صدقے یا تیری ذات کے سہارے ہی میں جھگڑتا ہوں، تیرے دشمنوں سے تیری ذات کے سہارے ہی جھگڑتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، اللہ میں تیرے غلبے کی پناہ میں آیا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ کہ تو مجھے راستے سے ہٹا دے، یعنی اس سے تیری پناہ تیرے غلبے کی ہی پناہ ہے، کیونکہ عزیز و حکیم تیری شان ہے، تو تیری ہی پناہ میں آیا اسے کہ تو مجھے راستے سے ہٹا دے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کی وجہ لا موجود ولا معبود ولا مقصود الا انت، کائنات میں ہر شے کا معبود و مقصود حقیقی صرف اللہ کی ذات، انت الحی الذی لا یموت، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن اور انسان مرنے والے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں تو دلانی کا معنی یہ ہے ہٹانا، راستے سے ہٹنا۔ ہمارے لیے جب ہم اپنے لیے دعا مانگیں گے تو کہیں گے اس کا ترجمہ ہوگا یا اللہ ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، تو اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا سوء ادب ہے، تو وہاں پہ اس کا حافظ ابن حجر کہتے ہیں تو دلانی کا معنی ہے ای تغیبنی ان حضرتک طرفۃ عین، یعنی اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آیا ایک لمحے کے لیے بھی میں تیرے جلووں سے دور جاؤں، بلکہ اجعلنی دائم شہود لک، اللہ ہمیشہ تو مجھے اپنے جلووں میں مگن فرما دے۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ترجمہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری فصل ہے 2464 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے،
اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اللہ میں 4 چیزوں سے تیری پناہ میں آیا، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرے نہ، ایسی ذات سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے عبداللہ بن عمر سے، اور حضرت امام نسائی نے بھی ان دونوں سے روایت کیا۔ 2466 نمبر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے، پیچھے 4 آیا، آگے 5، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے جب سنا تو 4 چیزیں حضرت عمر نے سنی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے 5 پیچھے میں اس سے بھی زیادہ گزر گئی، یعنی یہ مختلف دعائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے 5 چیزوں سے، من الجبن بزدلی سے، والبخل اور بخل سے، وسوء العمر بری عمر سے، جس طرح وہ اپنا برا حال ہو جاتا ہے بڑھاپے کے اندر اینڈ پہ جا کے، لکھا یعلم من بعد علم شیئا، اور فتنۃ صدر سینے کے فتنے سے، سینے کے فتنے سے مراد دل کا سخت ہو جانا اور دنیا کی محبت کا سینے میں آ جانا، اور دوسرا اس معنی کیا اس کو کہتے ہیں باطل عقیدوں کا سینے میں آ جانا، اس سے وعذاب القبر اور عذاب قبر سے۔ اب یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو محال ہیں، بالکل ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ تعلیم امت کے لیے تھا کہ تم بزدلی سے، بخل سے، بری عمر سے اور بدعقیدگی سے، فتنۃ صدر سے مراد سینے میں دنیا کی خواہشات کا گھر کر جانا، دنیا کی محبت کا اتر جانا اور بدعقیدگی کا آ جانا، یہ ساری ان چیزوں سے اللہ کی پناہ، اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ 2467 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ، اللہ میں تیری پناہ میں آیا فقر سے، یعنی اس فقر سے پناہ مانگی۔ ایک تو مراد دل کا فقر، کہ یہ نہ ہو دل میں فقر آ جائے، دل سدا غنی رہے۔ دوسرا معنی وہ فقر جو مال کی لالچ دل میں پیدا کر دے، اس سے پناہ مانگی، وگرنہ اپنے پیچھے مولا علی قاری نے بتایا، لکھا ہے حضرت مولا علی سے، دیگر ائمہ سے، صوفیاء، محدثین، صحابہ سے، کہ صابر فقیر، صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے غنی سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت فقر کو پسند بھی کیا۔ وہ حالت فقر ایسی تھی جس میں بندہ اللہ کا شاکر رہے، اور جس فقر سے پناہ مانگی وہ ایسا فقر ہے جو اللہ کی شکر سے اور صبر سے دور کر دے، جس میں بندہ ناشکرا اور بے صبرا ہو جائے، اس سے پناہ مانگی۔ اللہ اکبر، والقلۃ والذلہ، اور اللہ قلت سے تیری پناہ میں آئے، یعنی نیکیوں کی قلت، صحت کی قلت، اور ضروریات زندگی کے اندر جتنا مال ہے اس کی قلت، اولاد کی، یعنی ہر چیز کی قلت اس سے مراد ہے۔ اور فرمایا وذلہ، اور رسوائی سے بھی اللہ تیری پناہ میں آئے۔ رسوائی سے مراد کہ اس سے مراد مولا علی قاری کہتے ہیں مراد اس سے ہے کہ ایسی رسوائی جو گناہ کی وجہ سے حاصل ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ بعض نے کہا اس سے مراد لوگوں کی نگاہ میں بھی، لیکن مولا علی قاری کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ گناہ کی وجہ سے حاصل ہونے والی رسوائی سے اللہ ہم تیری پناہ میں آئے، یعنی گناہ سے بچا ہمیں۔ والمراد بہذہ الادعیۃ تعلیم الامہ، مراد اس سے کیا ہے؟ تعلیم امت، امت کو تعلیم دینا ہے، وگرنہ حضور کے حق میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، اور تیری پناہ میں آئی اس بات سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا نہ ہم ظلم کریں نہ ہم پر کیا جائے، تو اپنی پناہ عطا فرما۔ امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم نے اسے روایت کیا۔ آگے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اللہ تیری پناہ میں آئے، یعنی حق کی مخالفت کرنے سے تیری پناہ میں آئے، شقاق کا معنی ہے۔ اور بعض نے کہا اس سے عداوت سے تیری پناہ میں آئے۔ مولا علی قاری نے یہاں پہ ایک اور بات لکھی ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام طیبی کا جو قول ہے کہ یہاں پہ شقاق سے مراد عداوت ہے، اہل حق کی عداوت، اور مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا معنی ہے حق کی مخالفت۔ تو بعض اوقات حق کی مخالفت ہوتی ہے، عداوت نہیں ہوتی۔ حق کی مخالفت ضروری نہیں جہاں حق کی مخالفت ہو وہاں عداوت ہی ہو، یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں۔ اور آگے مولا علی قاری کہتے ہیں الا تری الی ابی طالب، کیا تو دیکھتا نہیں جناب ابو طالب کی طرف، کان یخالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولا علی قاری کہہ رہے ہیں، یہ مرکات کی 5ویں جلد میں کہتے ہیں کیا تو جناب ابو طالب کی طرف نہیں دیکھتا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کلمہ پڑھنے میں۔ ولم یکن، حالانکہ انہوں نے اپنا ولم یکن یعادی، وہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے، بل کان یدافع عنہ، بلکہ وہ تو دفاع کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اور لوگوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بچاتے، حضور کا تحفظ کرنے والے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے میں تو شقاق سے مراد حق کی مخالفت ہے۔ یہ مولا علی قاری نے بطور دلیل، بطور استشہاد جناب ابو طالب کی مثال دی، یعنی اسے پتہ چلا اس عبارت سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں تھے۔ اچھا جی، آگے فرمایا والنفاق، شقاق یعنی حق کی مخالفت سے تیری پناہ میں آئے، والنفاق اور نفاق سے تیری پناہ میں آئے، یعنی ایسا جو ہم ظاہر اور کریں اندر کچھ اور، یہ نفاق سے تیری، یعنی ہر طرح کا نفاق اس سے تیری پناہ میں آئے، وسوء الاخلاق اور تمام برے اخلاق سے اللہ ہم تیری پناہ میں آئے۔ امام ابو داؤد نسائی نے اسے روایت کی۔ 2469 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ میں آیا بھوک سے، یعنی ایسی بھوک جو یاد الہی سے غافل کر دے، اللہ تیری پناہ میں آئے۔ فَإِنَّهُ بِالصَّدْجِ، یہ بستر کی بہت بری ساتھی ہے، یعنی بھوک بعض اوقات بندے کو موت کی طرف لے جاتی ہے، بھوکا بندہ بستر پہ ڈال دیتی ہے، بھوک کھا جاتی بندے، کیسے حضرت بلے شاہ کہتے ہیں، یا حضرت خواجہ بابا فرید صاحب کا شعر بلے شاہ کا کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، کافی ہے ان کی پوری اس طرح، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور اللہ میں تیری پناہ میں آیا خیانت سے، یعنی تمام طرح کی خیانتوں سے ہم تیری پناہ میں آئے، دین دنیا کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، ہر طرح کی خیانت سے اللہ تیری پناہ میں آئے۔ فَإِنَّهَا بِئْسَ الْبِطَانَةُ، یہ بہت بری خصلت ہے باطن کی۔ امام ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ نے سے روایت کی ہے۔ 2470 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میں تیری پناہ میں آیا من البرص والجذام، یہ بیماریاں ہیں کوڑی کی اور جذام ہے، یہ ایسی بیماری ہوتی ہے وجود کو لگتی ہے انگلیاں کہ جھڑ جاتی ہیں، اعضاء جھڑنے لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے۔ والجنون، پاگل پن سے اللہ تیری پناہ میں آئے۔ ومن شیء الاسقام، اور بری بیماریاں، تمام طرح کی بری بیماریاں، مثلا آج کے دور میں کینسر ہے، شوگر ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اپنی پناہ عطا فرمائے، یہ ہر طرح کی بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اچھا، امام ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا۔ اچھا، اب آگے پتہ نہیں یہ بات دوبارہ آئے نہ آئے ڈیٹیل، مولا علی قاری نے ایک اور بات لکھی۔ مولا علی قاری کہتے ہیں بیماری جو ہے نا، مثلاً جس طرح تعاون تھا، تعاون کی ایک وبا پھیلتی تھی جیسے کرونا ہے، تو اس کے بارے میں دو طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض ہمارے دوست یا علماء کرام کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا کرونا سے، ملو تم جفی ڈال کے بھی مسئلہ نہیں، بعض کہتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اصل کیا ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں دو طرح کی حدیثیں، ایک حدیث بخاری کے اندر ہے کتاب الطب کے اندر باب الجزام کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جزام والے مریض سے اس طرح بھاگ جیسا تو شیر سے بھاگتا ہے، یعنی اس سے بچ۔ اچھا، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ جَاءَهُ مَجْزُومٌ، ایک جزام والا بندہ آیا، حضور نے اپنے ساتھ اس کو بٹھا کے اپنے پیالے میں کھانا کھلایا اور ساتھ فرمایا، حکم بھی فرمایا کہ اس سے بچو، جیسے شیر سے بچتے ہو تم۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں جو فرمایا نا بیمار بندے سے بچو، یہ ہے بیان جواز کے لیے، یعنی اگر کوئی بندہ احتیاط کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی کرونا سے یا دیگر بیماریوں سے ماسک کا استعمال کرتا ہے یا وہ اپنا سوشل ڈسٹینسنگ رکھتا ہے یا اس کے دیگر احتیاطیں کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہو تو کیا کر رہا ہے، یہ تو بچ رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا، نہیں، یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی اس کی۔ اچھا، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو ساتھ بٹھایا، تو کہ مولا علی قاری اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں سمجھنے والی، ایک تو یہ بات ہے کوئی بھی بیماری، حضور نے ساتھ بٹھا کے کھلایا بیماری والے بندے کو، اس کی وجہ کوئی بھی بیماری فی نفسی ہی، مثلا ایک بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھا، اس کو کوئی بیماری ہے، اس بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ کے مجھے لگ جائے جب تک اللہ نہ چاہے، سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ پر یقین تھا، آقا کریم علیہ السلام اس وقت کمال توکل کی حالت کو بیان کر رہے تھے کہ اللہ پہ یقین ہو تو بٹھا کے کھلا بھی لو، اگر اللہ نہیں چاہے گا تمہیں بیماری نہیں لگے گی، یہ سمجھانا تھا۔ اور ساتھ احتیاط بھی بتا دی، اگر کیونکہ حضور جانتے تھے ہر بندے کا توکل اتنا ہائی لیول کا ہونا نہیں، کوئی ہمارے جیسے بھی ہونے بندے جن کا توکل بھی بڑا ناقص ہونا، تو حضور نے ان کے لیے فرمایا اس سے بچو۔ کیوں؟ ہاں یہ ہے اگر تم اس کے پاس آؤ گے اور اللہ نے تمہارے مقدر میں بیماری بھی لکھی ہے تو اس کے پاس بیمار کے پاس آنا یہ سبب بن جائے گا تمہیں بیماری لگنے کا، اللہ کے حکم سے وہ بیماری تمہیں لگ سکتی ہے،
وگرنہ فی نفسی ہی کوئی بیماری خود متعدی ہوتی نہیں. ہاں لیکن اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے دونوں طریقوں پہ عمل کیا. ایک طریقے میں بیمار کو ساتھ بٹھا کے کھلایا اور دوسرے میں غلاموں کو یہ بھی فرمایا کہ اسے بچو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے تو کہا جی آگے طاعون پھیل گیا, تو فرمایا اللہ کی تقدیر سے کیا چیز روک سکتی, چلو. تو اس کے بعد حضرت صحابی فرماتے میں گیا تھا واش روم, تو میں جب آیا واپس تو مجھے پتہ چلا تو میں نے بتایا, میں نے کہا جناب میں نے حضور سے سنا ہے, سرکار نے فرمایا جہاں وبا پھیل جائے نہ وہاں سے باہر آؤ نہ وہاں جاؤ. تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے عام بندوں کے لیے. تو اس وجہ سے جو علماء کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ان کا توکل بہت کامل ہے, اس وجہ سے وہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے, اور جو احتیاط کرتے ہیں ان کا بھی عمل ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیم میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. چلیں جی, تو یہ پچھلی ہم نے حدیث پڑھی, امام ابو داؤد نسائی نے روایت کی ہے. آگے 2471 نمبر روایت ہے, قطبہ ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق, اللہ میں تیری پناہ میں برے اخلاقوں سے, والاعمال والاہواء, برے اعمال سے اور خواہشات سے, ایسی خواہش جو تیری ہدایت اور تیری یاد کے مخالف ہو اسے تیری پناہ میں آئے. اور مولا علی قاری کہتے ہیں کہ جب ہوا خواہش وافق الہدی یکون کالزبدۃ مع العسل, جب ہوا بندے کی خواہش اللہ کی فرما برداری کے مطابق ہو جائے تو ایسے ہوتا ہے جیسے شہد کے ساتھ مکھن مل گیا. عربوں میں یہ تھا شہد کے ساتھ, تو یعنی اس طرح ہے, تو اس کے اندر عمل میں مٹھاس آ جاتی. امام شاذلی کہتے ہیں جب میں ٹھنڈا شربت پیتا ہوں تو میں اپنے رب کی حمد اپنے سینے سے بیان کر دل سے, اور میں کہتا ہوں اللہ جتنا یہ ٹھنڈا پانی مجھے اچھا لگتا ہے اپنی محبت اس سے زیادہ میرے دل میں ڈال دے. میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں, اللہ اکبر. تو اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں احوا سے مراد ہیں المنکرہ ہی الاعتقادات الفاسدہ المخالفۃ لما علیہ اماما اہل السنۃ والجماعہ, ابو الحسن اشعری و ابو منصور ماتریدی. امام ابن حجر کہتے ہیں احوا سے مراد برے عقائد ہیں جو اہل سنت کے دو امام امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے خلاف لوگوں نے عقیدے گھڑ لیے, وہ احوا ہیں اور وہ باطل ہیں. ابھی آج سے 650-700 سال پہلے امام ابن حجر اسقلانی اہل سنت کا لفظ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں 700 سال پہلے. امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور امام حاکم نے اور ابن حبان نے اسے روایت کیا. امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. 2472 نمبر روایت ہے, شتیر ابن شکل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا نبی اللہ مجھے کوئی تعویذ بتائیں, کوئی پناہ مانگنے والی دعا بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کروں. فرمایا یہ دعا مانگا کر اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, اللہ میں اپنی سماعت کے شر سے تیری پناہ میں آیا, یعنی ایسی چیز نہ سنوں جو تجھے ناپسند ہو, اور اپنی بصارت کے شر سے تیری پناہ میں آیا, یعنی ایسی چیز نہ دیکھوں جو تجھے ناپسند ہو, اور اپنی زبان دل اور اپنی خواہشات کے شر سے تیری پناہ میں آیا, ایسی چیز زبان نہ بولے جو تیری نافرمانی میں چلی جائے, دل ایسی بات کی خواہش نہ کرے جو تجھے اچھی نہ لگے. من شر منیتی, اور منیتی کے اندر 2-3 معنی, بعض نے کہا اس سے مراد یہ منیون کی جمع ہے, مراد اس سے شہوت ہے, اللہ شہوت سے تیری پناہ میں آیا. بعض نے کہا یہ منیت ان کی جمع موت ہے معنی, یعنی اللہ بری موت سے میں تیری بری موت کے شر سے, موت کے شر سے تیری پناہ میں آیا, یعنی میں بری حالت میں نہ مروں. امام ابو داؤد ترمذی اور نسائی نے اسے روایت کیا. تو حضور نے یہ دعا سکھائی. 2473 نمبر روایت حضرت ابو الجسر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہ میں تیری پناہ میں آیا من الحدم, کس سے؟ حدم سے, گرنے سے, بلڈنگ کے گرنے سے, ملبہ کے تلے دب کے مرنے سے تیری پناہ میں آیا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ, اور اے اللہ بلند جگہ سے نیچی جگہ کی طرف گر کے دنیا سے جانے سے میں تیری پناہ میں آیا. یعنی بندہ مثلا ہوتا ہے بلڈنگ سے گر گیا بندہ, ٹھیک ہے, مزدور آدمی کام کر رہا تھا نیچے گر گیا, فوت ہو گیا, تو اس طرح سے تیری پناہ میں. یا بندہ کنویں میں گر جائے, یعنی بلند جگہ سے نیچے والی جگہ کو جانا اور گر کے مر جانا. غرق, پانی میں ڈوب کے مرنے سے تیری پناہ میں آئے. والحرق, جل کر مرنے سے تیری پناہ میں آئے. اچھا جی, تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں, بلڈنگ نیچے گر کے مرنا یا اوپر سے نیچے یا غرق ہو جانا یا جل جانا, یہ ساری کی ساری شہادت کے زمرے میں آتی ہیں, ایسی ہیں, لیکن حضور نے پناہ بھی مانگی. تو مولا علی قاری کہتے ہیں پناہ اس وجہ سے مانگی ہے کہ ان کے اندر اجر بندے کو شہید والا دے دیا جاتا ہے. یہ حقیقی شہادتیں ہیں نہیں, حکمی ہیں. ہر بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ میدان جنگ میں شہید ہوں. کبھی آپ نے دعا مانگی یا اللہ ہم پانی میں ڈوب کے مر جائیں. کبھی کسی نے دعا مانگی یا اللہ میں جل کے مروں, میں بلڈنگ کے نیچے آ کے مروں, اوپر سے گر کے مروں.
کیونکہ یہ اس کی وجہ مثلا زلزلہ آیا اور بندہ ڈول گیا تو واللہ عالم بالصواب وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ آخری وقت میں آپ کو کلمہ نصیب نہ ہو سکے، یا انسان کے منہ سے ایسی کیفیت ہوتی واللہ عالم کیا نکل جانا ہے، یعنی اس کے اندر آخری ٹائم میں انسان لڑکھڑا جاتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ کوئی برا ہو اور اچانک یہ موت ہے اور بری موت ہے، لیکن ایک غازی اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اس کو جتنے بھی زخم آ گئے، اس کے بارے میں آتا فرمایا جب روح نکلتی تو چیونٹی کے کاٹنے جتنی تکلیف ہوتی، اور وہ لڑ رہا ہے تو اس کی ایک ایک زخم کے اوپر اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک پوٹینشیل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، اور یہ گر کے مر رہا ہے۔ تو یعنی یہ ہیبت ناک اور دردناک موتیں ہیں، اس وجہ سے حضور نے اسے بچنے کی دعا مانگی۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیچارہ آ گیا تو فرمایا وہ چونکہ تکلیف کاٹ کے مرا ہے اس لیے اللہ اس کو شہادت کے درجے پہ فائز فرما دے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری امتی کو کانٹا بھی چبھے اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، تو یہ تو اتنی درد لے کے میرا بیچارہ امتی دنیا سے، تو یعنی حضور نے یہ جو دعا مانگی ہے اپنے امتیوں پر شفقت کے لیے مانگی کہ اللہ ان کو آسان موتیں عطا فرما۔ والحرم، اور بڑھاپے سے، برا بڑھاپا اس سے تیری پناہ میں آئے، اور اللہ تیری پناہ میں آئے اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان ہمیں خبتی کر دے، یعنی شیطان عقل کو فاسد کر دے، دین دنیا کو فاسد کر دے۔ شیطان مرتے وقت پورا حملہ کرتا ہے، ایمان کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں پناہ عطا فرمائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور اللہ اس بات سے تیری پناہ میں آئے کہ تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کے ہم بھاگ جائیں، اور اس حال میں مریں کہ تیرے راستے سے ہم بھاگے ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور تیری پناہ میں اس سے کہ میں ڈس کر کسی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں۔ یعنی یہ تعلیم امت کے لیے دعائیں تھیں، یہ دعائیں مانگنی چاہیے، حضور کی ذات کے بارے میں یہ چیزیں محال ہیں۔ ہاں البتہ یہاں پہ لدیغ والی جو بات ہے، کسی چیز کے ڈسنے سے اللہ ہمیں موت آئے سے تیری پناہ میں آئے۔ طبرانی میں ایک روایت آتی ہے، طبرانی صغیر میں مولا علی سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بچھو نے ڈنگ مار دیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو جب حضور فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، اور حضور نے اس پر لگایا، اور اس کی ڈانگ والی جگہ پھر حضور قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کے حضور نے دم کر لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے اندر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایسی موت نہ آئے کہ ڈسوں اور میں دنیا سے جل جاؤں، تو حضور کی یہ دعا قبول ہوئی۔ اور ساتھ ہی اپنا حضور علیہ السلام کے اوپر مثلا بخار کا آنا، سر درد کا حضور علیہ السلام کو ہونا، یا تیر مبارک کا لگنا، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ چونکہ آپ کی ذات مبارکہ اسوہ حسنہ منتی تھی، حضور کے شہزادے فوت ہوئے، ٹھیک ہے، حضور کے خاندان کے افراد دنیا سے گئے، آنا، خوشیاں، غمیاں، یعنی جو انسانی زندگی کے عوارض ہیں سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس فرمائے، تاکہ قیامت تک آنے والے امتی کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے میری ذات اسوہ حسنہ بن جائے۔ یعنی مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، خوشی آئے تو اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جیسے گزرا حضور جنگ فتح فرماتے تو اللہ اکبر کا نعرہ 3 مرتبہ حضور بلند فرماتے۔ اچھا جی، اور امام ابو داؤد نسائی نے روایت کی، اور دوسری روایت میں یہ زائد الفاظ ہیں، والغم، غم سے تیری پناہ میں آئے۔ 2474 نمبر روایت ہے، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ایسی لالچ سے یہدی الی طبع، جو مور کی طرف لے جائے، یعنی ایسی پناہ، ایسی لالچ سے اللہ تیری پناہ میں آئے جو دل و جان کے اوپر مور لگا دے، لالچ کی طرف بالکل لے جائے اور لالچ میں بندہ ڈوب جائے اور انسان کے دین دنیا کو عیبدار کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد اور بہقی نے دعوات الکبیر میں سے روایت کی ہے۔ 2475 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ اللہ کی پناہ مانگ اس کے شر سے۔ فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، جب اس کو گہن لگتا ہے تو یہ ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر رات کے ٹائم سے، اس میں 2 معنی، ایک تو کہ جب چاند کو گہن لگتا ہے تو بے نور ہو جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ڈراتا ہے لوگوں کو، لیکن یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو یہ نشانیاں دکھا کے ڈراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، ان کو بے نور کر سکتا ہوں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا وبال آئے یا عذاب آئے رات کے وقت اس سے ڈرو، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دوسرا معنی کہ چاند کو جب گہن لگ جائے تو اس کا نور، چاند ڈوب جاتا ہے رات کے ٹائم میں، یعنی جب بالکل چاند کی چاندنی وہ ختم ہو جائے، اندھیرے کا وقت ہو جائے، اس ٹائم سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ کثرت سے گناہ اس ٹائم ہوتے ہیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ جس ٹائم میں گناہ لوگ زیادہ کریں اس سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کا عذاب آئے اس سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ امام ترمذی نسائی حاکم نے اسے روایت کیا۔ 2476 نمبر روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا جی کو فرمایا، حسین تو کتنوں کی عبادت کرتا ہے آج کل، کتنے معبودوں کی؟ تو میرے ابا جی کہنے لگے، اس وقت والد صاحب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو میرے ابا جی کہنے لگے یا کہ حضور میں 7 معبودوں کی عبادت کرتا ہوں، 6 زمین میں 1 آسمان میں، یعنی اللہ کی، اور 6 مزید بتوں کی، یعنی ان کو شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا حالت شرک کی بات ہے۔ اچھا، تو امام طیبی کہتے ہیں ان کے اندر ایک یغوث، یعوق، نصر، لات، منات اور عزا، یہ 6 تھے، کلھا مؤنثۃ، ساری کی ساری دیویاں تھیں۔ کیا تھی؟ مؤنث۔ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ تو ولی تھے، انہوں نے ولیوں کی قبریں بنائی تھی میرے بھائیوں، ولیوں کے مزار تھے، وہ درباروں پہ جاتے تھے، وہ تو چادریں چڑھاتے تھے، ہمارے خارجی دوست کہتے ہیں وہ چادریں چڑھاتے تھے۔ اب یہ حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ساری مؤنث، اور قرآن میں بھی ہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے، ہنہ ضمیر مؤنث کی قرآن میں آئی ہے، اللہ ان دیویوں نے گمراہ کیا تھا بہت سے لوگوں کو۔ اچھا جی، فرمایا ایک وہاں پہ آسمان میں اور 6 زمین۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ عرب بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے، اور وردان حول البیت المبارک ہینا فتح مکہ کان 360 صنما، 360 بت تھے اس وقت۔ حضور جب گزرتے تو اپنی لکڑی کے ساتھ عصائے مبارک کے ساتھ اشارہ کرتے، اور اوندے منہ وہ سارے بت نیچے گر جاتے، امام بیہقی نے سے روایت کی۔ اچھا جی، ایک 6 زمین میں 1 آسمان میں۔ حضور نے فرمایا ایہم تعد لرغبتک ورہبتک، رغبت کس کی طرف ظاہر کرتا ہے، اور جب وہ مشکل وقت آئے تو کس کی طرف پناہ لیتا ہے، ڈر خوف کے اندر معاملات میں کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ تو حضرت حسین کہنے لگے، سواد کے ساتھ یہ حسین، وہ کہنے لگے الذی فی السماء، اس کی جو آسمان میں ہے، جو کہاں پہ ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حسین، اے حسین اما انک لو اسلمت، اگر تو مسلمان ہو جائے نا میں تجھے 2 کلمے ایسے سکھاؤں گا جو تجھے بڑا نفع دیں گے، فائدہ دیں گے تجھے۔ تو حضرت عمران کہتے ہیں جب میرے ابا جی حسین مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ مجھے کلمے تو سکھائیں جو آج ان کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دعا مانگا کر اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ تو مجھے ہدایت الہام کر دے، یعنی میرے دل میں، دل و جان میں ہدایت کو نافذ کر دے، اور میری نفس کے شر سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ ملا علی قاری فرماتے ہیں ان المرشد الی طریق المستقیم والدین القویم هو العلی الحکیم، کائنات، پوری کائنات کے حقیقی مرشد، پوری کائنات کا حقیقی مرشد، حقیقی ہدایت دینے والی ذات، ہدایت کو خلق فرمانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک، ٹھیک ہے، حقیقی مرشد اللہ ہے۔ اور لیکن وہ مرشد ایسا ہے کہ وہ بڑا عالی ہے، اور اتنا هو العلی، وہ بڑا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس کی پاس، میں کہتے ہیں اللہ فرماتے آ جاؤ میرے پاس، ڈائریکٹ آ جاؤ، تو اب کو میں ایک خارجی مجھے کہنے لگے یہ آپ نے بنا لیا ہے کہ جی یہ کرو وہ کرو، اللہ فرماتا ہے میں شارک سے بھی قریب ہوں، تم ڈائریکٹ، میں کسی وسیلے کا قائل نہیں ہوں، تم ڈائریکٹ میرے پاس آؤ میں سنوں گا۔ تو میں نے کہا آپ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں اور آپ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائیں، دیکھیں آپ جنت میں جائیں گے؟ تو کہنے لگا نہیں، رسالت کا ماننا تو اللہ نے فرض کیا ہے، یہی تو بات ہم کرتے ہیں، شارک سے زیادہ قریب ہے، لیکن فرماتا ہے میں تب قریب، اصل میں قریب اللہ تو کائنات کے، اس کی قدرت اور کا ظہور اور اس کا کنٹرول اور اس کا علم تو کائنات کی ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہر چیز اس کے دائرہ قدرت کے اندر ہے، اس کے احاطہ میں، اس کے علم مبارک میں ہے، وہ اپنی شان کے لائق مستوی علی العرش ہے۔ شارک سے قریب ہوں، شرابی کی شارک سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے، زانی کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ قریب ہونا اور سینس میں ہے، قریب ہونے کا معنی یہ ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کو قرآن دیا ہے اس کے پاس آؤ گے تو میں شارک کے قریب آؤں گا، میں تمہیں ملوں گا، وگرنہ فی نفس ہی شارک کے قریب ہونا۔ اب جو سوال ہے کہ وہ جو فی ایک ہے کہ اللہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو قریب ہونے کا اگر یہ معنی ہے کہ اللہ ہمیں جانتا ہے، ظاہر باطن کو، ہر شے کو جانتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے،
اور ہر ایک کی بات کو اس کے علم میں، تو اس کے اندر تو مومن و منافق اور کافر کی کوئی قید نہیں. کافر جو گناہ کرتا ہے، کافر کے دل میں جو خیال آتا ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تو اسے بھی جانتا ہے. ایک معنی اس کی رحمت کا شارک سے قریب ہونا، وہ اسی کا ہوتا ہے جو دربار رسالت سے جا کے اللہ کا راہ ڈھونڈتا ہے، جو مدینہ منورہ کی گلیوں سے گھوم کے خدا کو تلاش کرتا رب اسے ملتا ہے. تو یہ معنی ہے کہ حقیقی ہدایت دینے والی ذات، خلق فرمانے والی اللہ کی. لیکن فرمایا وہ اپنا قاری صاحب علامہ عبدالمجید صاحب سناتے ہیں، کہتے ہیں قرآن آیا اپنے انداز میں، قرآن آیا دنیا پہ نہیں، قرآن لوح محفوظ میں تھا، قرآن لوح محفوظ سے اترا اور جنت میں گیا، 7 جنتیں گھوما، اور 7 جنتوں میں قرآن نے دیکھا کوئی جگہ ایسی لائق نہ لگی قرآن کو کہ جہاں وہ ٹھہرے. قرآن آسمانوں میں گیا، آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں میں بھی کوئی جگہ قرآن کو مناسب نہ لگی جہاں وہ رہے. پھر قرآن زمین کی طرف آ گیا، دنیا کائنات کا چکر لگایا، زمین پہ گھوما، لیکن کوئی جگہ مناسب نہ ملی. بالآخر قرآن کریم، اللہ کلام الہی، اللہ کا قرآن مکہ کی زمین میں آیا. وہاں پہ ایک غار تھی، وہاں اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے. تو جب قرآن اس غار میں گیا تو ایک حبیب خدا کو دیکھا اور ان کا سینہ دیکھا، تو قرآن کا دل کیا کہ یہاں رہوں. یعنی یہ مجازی دل کیا، وہ کرنا وہ دوسری سینس میں نہیں ہے یہ. تو قرآن کو جگہ بڑی پیاری لگی، تو قرآن کہنے لگا کہ اے حبیب خدا، یہ دل بڑا پیارا ہے آپ کا، تو یہاں پہ اگر آپ مجھے رہنے کی جگہ دے دیں تو میں رہوں گا یہاں، پر ایک وعدہ پھر آپ سے کرتا ہوں، ملوں گا اس سے، اس کو جو آپ کے در سے آ کے مجھے لینے کی کوشش کرے گا. وہ جس طرح نا قرآن کریم میں نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نزل علی قلب محمد. اور اس کے اوپر یہ جو میں نے یہ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ بیضاوی ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی کمال بحث کی اس کے اوپر. تو حقیقی مرشد اللہ ہے. اور پھر فرمایا ڈیوٹی حبیب کی لگا دی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب آپ بھی سیدھے راہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے آئے، لوگوں کو سیدھا راہ دکھلانے آئے. اور یہ ڈیوٹی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دی، محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کے علماء ربانیین کو عطا فرمائی. حقیقی مرشد، حقیقی مزکی، حقیقی ہادی اللہ وحدہ لا شریک. لیکن اللہ نے یہ ساری ڈیوٹیاں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں کہ میرا محبوب یہ کام کرے گا. یعلمہ الکتاب والحکمہ وانک لتہدی الی صراط مستقیم. تزکیہ، تعلیم دینا، حکمت دینا، ستھرا کرنا، تزکیہ نفس کرنا. اور علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانیین انبیاء کے وارث ہیں، تو حضور کے نیابت میں قیامت تک وہ یہ کام سر انجام دیں گے. 2477 نمبر روایت عمر بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اس کو بندہ نیند میں گھبرا جائے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا پڑھے. اللہ تیرے کامل مکمل کلمات کے ذریعے میں تیری پناہ میں آیا، تیرے غصے سے، تیری سزا سے، تیرے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ حاضر ہوں. بے شک فرمایا اس کو شیطان یا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، یہ ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعلمھا، آپ یہ کلمے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جو بالغ ہو جاتے تھے، بالغ بچوں کو جو جوان تھے، جو یاد آسانی سے کر رہے، ان کو یہ دعا سکھاتے. اور جو بالغ نہیں تھے ان کا کیا کرتے، کاتبہا فی شکن ثم علقہا فی عنقہ، یہ دعا لکھ کے ان کو بند کر کے تعویذ بنا کے ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے. صحابی رسول مولا علی قاری کہتے ہیں ھذا اصل فی تعلیق التعویذات التی فی اسماء اللہ تعالی، جن میں اللہ کے نام ہوں ان تعویذوں کو لٹکانے کی دلیل یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل. امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کی، اور آپ نے پیچھے پڑھ لیا، امام احمد بن حنبل تعویذ لکھا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لکھا کرتے. 2478 نمبر روایت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ سے 3 بار جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جو جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم بولتی ہے اور کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے. امام ترمذی اور نسائی نے اسے روایت کیا. تو اچھا اس کے اندر جنت کہتی ہے، کیا جنت بولتی ہے، جہنم بولتی ہے؟ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہاں جنت بولتی ہے، جہنم بولتی ہے. قیامت کے دن ہے نا آپ کے عذاب بولیں گے، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، بولیں گے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی پیاری بات کی. ابن حجر کہتے ہیں اگر رسول اللہ کے ہاتھ میں کنکریاں بول سکتی ہیں
اگر سرکار کے حضور بلائیں ٹہنی چل کے آ سکتی ہے، حضور کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کھانے میں سے تسبیح پڑھنے کی آواز آئے، صحابہ سن لیں، اگر یہ حضور رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے تو رب کے حکم سے جنت اور جہنم بات نہیں کر سکتے؟ تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک حدیث کی کوئی تعویل کرنا، جب تک ظاہری معنی کو مراد لینا صحیح ہو، ملا علی قاری فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بندے ان کی عقل میں جو بات نہیں آتی وہ بالکل اس کا رد کر دیتے ہیں، جس طرح کہ فلاسفہ وغیرہ نے انہوں نے رد کیا اس کا، وہ کہتے ہیں انبیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور انبیاء تو صرف غریبوں اور چلے بندوں کی طرف آتے ہیں۔ اور بڑے سارے گروہ ہیں معتزلہ اور خوارج اور اس طرح کے، جنہوں نے حدیث متواترہ سے ثابت ہونے والی چیزوں کو انہوں نے انکار کیا، عذاب قبر کو، میزان کو، پل صراط کو، اور انہوں نے اس کو۔ اور بعض لوگ، ایک ایسا بھی گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہے نا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد دل ہے، فرعون سے مراد نفس ہے، اور اس طرح کی کہانیاں گھڑتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو کو تھے ہی نہیں، یہ تو مراد ایک دل کی مثال اللہ نے بس دی ہے، اور فرعون سے مراد نفس ہے جو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، یہ تو ایک دلی باتیں ہیں، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، حقیقت میں نہ موسیٰ تھے نہ فرعون تھے۔ یعنی انہوں نے حقیقی کہانیاں ہیں، بالکل ان کا حقیقی واقعات کا انکار کر کے اپنی طرف سے کہانیاں گاڑ لی۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں والحق مذہب اہل سنت والجماعت، اور سچا مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے، الکاملون، جو کامل ہیں عقیدے کے اعتبار سے، الموتون کل ذی حق حقہ، جنہوں نے ہر حق والے کو حق دیا ہے، رسول اللہ کو، حضور کی آل، صحاب، ازواج، اولاد، اولیاء، ہر نسبت کا احترام اور ہر سے پیار کرنے والے۔ چلیے پچھلی حدیث کو امام ترمذی نسائی نے روایت کی ہے، تیسری فصل 2499 نمبر روایت، کعکا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کعب احبار فرماتے ہیں، یہ بڑی روایت قابل غور ہے، بڑی توجہ طلب ہے، 2479 نمبر روایت ہے، حضرت کعکا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار حضور کے زمانے میں تھے، کلمہ حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے پڑھا، فرماتے ہیں اگر میرے پاس وہ کچھ کلمات نہ ہوتے جو میں پڑھتا ہوں، دعائیں نہ ہوتی جو میں پڑھتا ہوں، تو یہودی لجعلتنی یہود حمارن، تو یہودی اپنے جادو کے ساتھ میری عقل زائل کر دیتے، اگر میں وہ دعائیں نہ پڑھتا ہوتا تو ان کا جادو مجھ پہ غالب آ جاتا، انہوں نے جادو کی مجھ پہ کوشش کی، مجھ پہ جادو چل جاتا، اس سے پتہ چلا دعائیں پڑھتے تھے جادو چلا کس پہ؟ حضرت کعب الاحبار پہ۔ اچھا یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں جب یہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کو ان کے اسلام کی بڑی تکلیف ہوئی، تو یہ فرماتے ہوتے تھے کہ کچھ دعائیں ہیں میرے پاس، میں وہ پڑھتا ہوں، تو اگر میں نہ پڑھتا ہوتا نا تو یہودی مجھ پہ ایسا جادو کرتے کہ حمارن کا اصل معنی تو گدھا ہے، لیکن گدھا نہیں، یہاں پہ مراد ہے گدھے کی طرح انسان کی عقل کا چلے جانا، کمزور ہو جانا، تو یہودی اپنے جادو کے ساتھ مجھے اس طرح کر دیتے۔ اچھا یہاں پہ علماء نے پھر بحث کی، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے جادو کے ساتھ مجھے گدھے جیسا بنا دیتے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی شے، کوئی طاقت کسی کی صورت نہیں بدل سکتی، کوئی جادو میں اتنی طاقت نہیں کہ انسان کی شکل ہی بدل دے، انسان کو گدھا کر دے گدھے سے۔ اگر ہوتا تو ہمارے سیاستدان آدھے سے زیادہ گدھے ہو چکے ہوتے، یا جتنے دنیا کے زیادہ عداوت والے جن کی عداوت ہے وہ جادو کرا لیتے، یہ جتنے بلینرز ہیں یہ کوئی نہ کوئی پیسے دے کے کوئی جادوگر پہاڑوں سے تراش ہی لاتے، ڈھونڈ لاتے جو کسی کو بدل دیتا، یار اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، اس کو تو ذرا کوئی کر دو، چھوٹا سا کوئی بلی شلی بنا دو، اس کو یہ ذرا چھوٹا ہو تھوڑا، ایسا ہو جاتا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں ایک اور بات ہے، ان قلب الحقائق لیس الا اللہ، حقیقتوں کو بدلنے والا صرف اللہ، اللہ چاہے تو خنزیر بن سکتے ہیں لوگ، بندر بن سکتے ہیں، جس طرح پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اور آگے قرآن میں وقال تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے مقابلے میں، فرعون نے کہا جتنے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کر لو، انہوں نے کر لیے، انہوں نے اپنا جادو پڑھا، رسیاں پھینکی، یخیل خیال ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان کو ایک لمحے کے لیے خیال بنا کے دکھایا گیا ان کے جادو سے، انہا تسعیٰ کہ وہ تو جو ہے نا وہ ساری رسیاں نہیں ہیں بلکہ سانپ ہیں، اور قوم کو بھی وہ سانپ نظر آنے لگے، رسیاں تھیں حقیقت میں، جادو کس پہ ہوا؟ قوم کی آنکھوں پہ۔
ایسے ہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو قوم اس وقت دیکھ رہی تھی نا، اللہ نے اس کا ایک لمحہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ موسیٰ یہ دیکھ تیری قوم کو اس ٹائم یہ نظر آ رہا ہے، پھر وہ حقیقت اسی طرح ہو گئی. ہیں تو رسیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی کہ یہ اس ٹائم قوم کو یہ نظر اس طرح آ رہا ہے، یہ سانپ ہیں سارے. یخیلو، خیال ڈالا گیا. ایک اس سے اور عالم تھے دوسرے، وہ کہنے لگے اس سے دیکھیں اس میں پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں جادو ہوا، وہ یعنی شاید سے استدلال کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جادو چل گیا، تو لہٰذا ہمارے نبی پاک پہ بھی چل گیا، اس میں کیا بڑی بات ہے. یعنی قرآن سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک پہ جادو ہوا تھا. یہ علم ہے. ملا علی قاری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کے جادو کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے رسیوں کو سانپ کی شکل میں دکھا دیا. اگر ان میں کوئی چیز بدلنے کی قدرت ہوتی تو اس سے آگے کا بھی کوئی کام کر لیتے. اگر ان کا جادو میں اور طاقت ہوتی تو وہ اس طرح کرتے، وہ رسیاں حقیقت میں شیر بن جاتے یا کسی بندے کو پکڑتے اس کو بدل دیتے. ٹھیک ہے، وہ کسی بندے کو بلی کر دیتے، کتا کر دیتے، گدھا بنا دیتے. ملا علی قاری فرماتے ہیں لو کان فی قدرتہم شیء، اگر ان کی قدرت میں کوئی زیادہ چیز ہوتی تو وہ اس سے زیادہ کرتے. اگر اس سے زیادہ ہوتا لفعلوا، وہ کرتے فی حق موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. فاذا لم یقدروا فی حقہ، اور جب موسیٰ نبی کے آگے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو دور کی بات، ان کی آنکھوں کے سامنے صرف اتنا کن سے ہوا کہ رسیاں انہوں نے سانپ کی شکل میں کر دی. اگر ان کے جادو میں اتنی طاقت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو کرتے. ملا علی قاری کہتے ہیں فرعون کے جادوگروں کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کا جادو نبی موسیٰ پہ چل پڑے، جس کے پیچھے موسیٰ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا رہا، اس پہ جادو کیسے چل سکتا ہے؟ رحمت للعالمین پہ جادو چلے گا. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَن يَقْدِرُوا عَلَىٰ سَيِّدِ الْخَلْقِ وَمَظْهَرِ الْحَقِّ، رسول اللہ کے اوپر چلنا جادو کا، یہ کیسی کہانیاں تم نے گڑھ لی؟ جی فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں ہے، روایت میں آیا. دنیا کائنات کی جس کتاب میں آیا ہو وہ روایت بالکل ضائع ہے اور وہ بالکل صحیح نہیں ہے اپنے معنی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا، ملا علی قاری کہتے. اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سحر سے مراد ہے کہ بندہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے مدد مانگتا ہے، اور بس شیطان جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی کہانی شانی اس کو، یعنی جتنے ہیلے ہوتے ہیں آنکھوں کو اپنا کرشمے کر کے دکھا دینا، اتنا ہوتا ہے، یہ جادو ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اور آگے ایک حدیث میں آیا سحر حقن، جادو حق ہے. اس سے مراد ہے ثابت ہے، جادو ہو جاتا ہے، جادو چلتا ہے. کس طرح؟ یہ آپ نے دیکھا کئی ہے ادھر آتی ہیں معاملات، بہت زیادہ کیسز آتے ہیں کہ مثلا میاں بیوی پہ جادو ہو گیا، کسی نے طلاق کرایا، تو اس سے ہوتا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگتی ہے. اس سے ہوتا ہے شیاطین آتے ہیں، وہ اپنے شیطانی شرکیہ کلمات پڑھ کے انسان پہ دام کرتے ہیں. تو بندہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس پہ وہ اس کو، اب دیکھیں نا جو نماز پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں ہیں یہ پڑھتا ہے، اس کے قریب آنے لگا شیطان. حدیث میں آتا ہے فرمایا جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اور قل اللہ 3 مرتبہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ، اور ایک میں آیا وہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری، ساری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ پڑھنا کوئی نہیں، نماز پڑھنی نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام نہیں کر رہے، تو پھر صاحب ایک بندہ ہے یہ جادو ہے جی، کالا علم ہو گیا جی. فرماتے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی. تو فیق ہی نہیں، وہ جادو پڑھن ہی نہیں دیں، وہ جنیاں شاواں نے نا وہ پڑھن ہی نہیں دیں. شاواں تو روٹی تینوں کھان دیں، وہ جن کھانا تجھے کھانے دیتے ہیں، نہانے دیتے ہیں، سارے کام صحیح کرتا تو، صرف نماز نہیں پڑھنے دیتے. سبحان اللہ. اچھا جی، ہاں جی جی کالا ہویا ہے دیتے، کالا نماز پڑھی کدی؟ نہیں جی. قرآن پاک آتا ہے پڑھنا؟ نہیں. ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز کوئی نہیں، قرآن کوئی نہیں. اچھا فرمان لگے اور تیرے تے جبریل علیہ السلام نے آنا، تیرے تے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہونا ہے، وہ تیرے تے آ کے رحمت ہی چھان کرن. یعنی کام تو ایک نہیں کرتا نیک، اور پھر کہتا کالا کالا، جنوں نہیں آنا، شیاطین نہیں غلبہ پانا تجھے، نیک کام تو کرتا کوئی نہیں. نماز نہیں پڑھنی تو پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا نمازوں والے چیپٹر میں، جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رحمت کی چھتری اسے ہٹ جاتی. اللہ اکبر. تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں جادو یہ ایک ان کی حقیقت اتنی ہے
کہ جادو کسی پر کر دیں تو بندے کے خیالات فاسد ہونے لگتے ہیں تھوڑے تھوڑے، یعنی بندے کے اندر تخیلاتی چیز ہے۔ جادو کسی کی حیت کو نہیں بدل سکتا، جادو کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتا، مزاج میں اس کا اثر ہوتا ہے، مزاج کے اوپر دیکھیں نا، مثلا یہ معاملات یہ بھی ہیں اس طرح، جنات کا اندر آنا، وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ تھا، وہ اپنا عجیب حرکتیں، حضور نے اس پہ دام فرمایا تو اس نے کہا ہی تم اس کے اندر سے کچھ چیز نکلی باہر، تو فرمائے شاید شیطانی اثر تھا اس کے اندر، روایات میں وہ بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی۔ لیکن یہ کہنا کہ جادوگر اپنے جادو سے کہ انسان کو گدھا بنا دے یا کتا بنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جادوگر اپنے جادو سے یؤثر فی الابدان بالامراض والموت والجنون، مریض کر دیتے ہیں بندے کو، ہوتا جادو ہے۔ اس طرح ایک خاتون تھی بیچاری، وہ 4 سال سے اینٹی بائیوٹک دوائیاں کھا رہی تھی، اور وہ پورے انہوں نے ہاسپٹل اچھے گھوم لیے، اور ان کا 5-7 لاکھ روپیہ لگ گیا تھا۔ ان کو پتہ بیماری تھی ہی نہیں کوئی، جادو یہ اثر تھا، جادو تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کسی کو بدل دے، اور پھر نبی کے اوپر، اللہ کے بندو، مولا علی قاری کہتے ہیں بلکہ ایک کامل ولی اور کامل مسلمان اور نہ بھی ولی ہو، نمازی، پرہیزگار، متقی، نیک، صالح بندہ، اس پہ جادو اثر نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ تو روایت جو بھی ہو، اللہ کے نبیوں پہ جادو چلتا، ہاں جی۔ تو کعب الاحبار فرماتے ہیں اگر وہ کلمات نہ ہوتے یہ تو مجھ پہ جادو کر کے میری عقل کمزور کر دیتے۔ پوچھا گیا جی وہ کیا ہے؟ کہا جی اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کے عظیم ذات کے، اس سے بڑی عظیم ذات کوئی نہیں، اور اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ جن کو کوئی نیک و فاضل تجاوز نہیں کر سکتا، یعنی ہر شے اللہ کے دائرۂ قدرت میں، اور اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آیا، جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں بھی جانتا، اور تمام مخلوق کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور جو اس کے دائرۂ قدرت کے اندر ہے، ان تمام سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا۔ امام مالک نے اسے روایت کیا، 2480 نمبر روایت مسلم ابن ابی بکرہ فرماتے ہیں میرے ابا جی ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے، ناشکری سے، کفر سے مراد ناشکری بھی ہے کفران نعمت، یا اس سے مراد دوسرا کفر ہے، یا اللہ ان چیزوں سے تیری پناہ میں آیا، یعنی سدا تیرے حبیب کی غلامی پہ موت آئے اور شکر گزار رہیں، اور فقر سے، ایسا فقر جو تیری یاد سے غافل کر دے، اس سے تیری پناہ میں آئے عذاب قبر سے۔ تو حضرت مسلم کہتے ہیں میں بھی پڑھنے لگ گیا، میرے ابا جی کہنے لگے میرے پیارے بیٹے تو نے یہ کہاں سے یاد کیے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ سے ہی سن کے یاد کیے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، یعنی میں نے بھی اپنے سے نہیں پڑھے، میں نے حضور سے سنے۔ امام نسائی اور ترمذی نے روایت کیا، امام ترمذی نے فی دبر الصلاۃ کے لفظ ذکر نہیں کیے، امام احمد نے حدیث کا لفظ ذکر کیا اور وہاں پہ فی دبر کل صلاۃ، اس میں کلی کا اضافہ ہے، مسند احمد کی روایت۔ 2481 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اعوذ باللہ من الکفر والدین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا کفر سے اور قرضے سے۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ کفر کو قرضے کے برابر کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں اللہ میں تیری پناہ میں آیا کفر سے اور فقر سے، بندے نے کہا حضور یہ برابر ہیں؟ فرمایا ہاں، قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے فقر بندے کو کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ امام نسائی نے اسے روایت کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔